موضوع ہیں. نہج البلاغہ میں توحید بھی ہے، خلقت عالم بھی ہے، نبوت بھی ہے، بعثت بھی ہے، رسالت بھی ہے، امامت بھی ہے، صلاۃ بھی ہے، صوم بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صلہ رحم بھی ہے، احسان بھی ہے، سخاوت بھی ہے، شہادت بھی ہے، حیا بھی ہے، رضائے خدا بھی ہے، حلم بھی ہے، علم کا سمندر بھی ہے، ایثار بھی ہے، زہد بھی ہے، کیا نہیں ہے، ظلم بھی ہے، تعریف ظالم کی بھی ہے، عدل انفرادی بھی ہے، عدل اجتماعی بھی ہے، غصب کا بھی بیان ہے، غاصب کا بھی بیان ہے، فدق کا بھی بیان ہے، جنہوں نے لیا ان کا بھی بیان ہے، جن سے لیا ان کا بھی بیان ہے، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بھی ہیں، قرآن کریم بھی ہے، تقوی بھی ہے، زہد بھی ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، شکر ہے، انابت ہے. کتنے موضوع ہیں نہج البلاغہ میں. ہر موضوع جو ہے وہ انسانی حیات میں اہمیت کا حامل ہے. موضوع اس طرح اگر ہوتا حیات انسانی اور نہج البلاغہ تو کتنا اچھا ہوتا. سمجھے آپ نہیں؟ نہج البلاغہ تو ایک ایسی کتاب ہے، لکھا ہے مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ مرحوم نے، جو ترجمہ کیا نہج البلاغہ اس کے دیباچے میں، کہ ایک شخص آیا عرب، تو جس کے پاس آیا اس نے کہا کہ تم بہت بڑے خطیب ہو گئے ہو. کہا خطیب کیسے نہ ہوں، نہج البلاغہ کے 100 خطبے زبانی یاد کیے ہیں اور میرے تو 142 یاد ہیں. سمجھا آپ نہیں کہ 100 خطبے نہج البلاغہ کے زبانی یاد کیے ہیں، تو بڑا خطیب کیسے نہ بنوں جس کی کتاب کا مطالعہ، جس کے کلام کا مطالعہ آدمی کو سب سے بڑا خطیب بنا دے. وہ علی کتنے بڑے خطیب رہے ہوں گے، کون اندازہ لگا سکتا ہے. فرمایا اس کی اہمیت کے لیے علماء نے لِأَنَّ كَلَامَهُ، اگر زبر زیر غلطی ہو تو درس تدریس چھوڑے بہت دن ہو گئے، ہوگی نہیں ویسے، لِأَنَّ كَلَامَهُ الْكَلَامُ الَّذِي عَلَيْهِ مَسْحَةٌ مِّنَ الْعِلْمِ الْإِلَٰهِ وَفِيهِ أَبْقَةٌ مِّنْ عِلْمِ النَّبَوِيِّ. فرمایا علماء نے کہ امیر المومنین کا کلام ایسا کلام ہے کہ جو سایہ ہے کلام خدا کا. یعنی اگر قرآن کا سایہ دیکھنا ہو تو بشکل نہج البلاغہ دیکھے. قرآن فرمایا مولا امیر المومنین کا کلام پر تو ہے کلام الہی کا، اثر ہے کلام الہی کا. جس کلام کا اثر اتنا اہم ہو وہ کلام کتنا اہم رہا ہوگا قرآن. سمجھے آپ نہیں؟ اور ایسے نہیں فرمایا اور نہج البلاغہ میں خوشبو ہے کلام نبوی کی، محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی خوشبو ہے. جس کی خوشبو ایسا بنا دے اس نبی کا کلام کیسا رہا ہوگا، اور جس کے در کی گفتگو سے عالم میں خوشبو پھیلی ہو وہ شہر کتنا عظیم رہا ہوگا. کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ صلوات پر محمد و آل محمد.
غور فرمایا آپ نے کہ پیغمبر خدا کے کلام کی خوشبو ہے نہج البلاغہ. شاید میں پہنچا نہیں پایا. یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ مولا امیر المومنین نے ایک مقام پر فرمایا ھذا صفۃ العلم، یہ میرا سینہ جو ہے یہ علم کا صندوق ہے. وَأَثَرُ لُعَابِ رسول اللہ، یہ پیغمبر خدا کے لعاب دہن کا اثر ہے. اللہ کا رسول جو مجھے زبان چساتا تھا یہ اس لعاب پیغمبر کا اثر ہے. نہج البلاغہ، جس کا لعاب اتنا اہم بن جائے اس کی زبان کتنی اہم ہوگی، اور جس کی زبان اتنی اہم ہے اس کی ذات کتنی اہم ہوگی. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، نہج البلاغہ میں اتنے موضوعات ہیں. اب تھوڑا تھوڑا ایک فقرہ آپ دیکھیے. توحید کا بیان، توحید مستقل موضوع ہے نا. فرمایا ایک خطبے میں العہد بلا تعویل العدد. کیا فقرہ ہے؟ فرمایا اللہ احد ہے مگر عدد کی تعویل کی طرح نہیں. اللہ احد ہے مگر تعویل عدد کے ذریعے نہیں، 1 2 3 4 والا حساب نہیں. اللہ احد ہے. جس وقت چونکہ ممبر کا مثال بدل گیا نا، جس وقت امیر المومنین نے جنگ جمل فتح فرمائی اور یہ خطبہ دے رہے تھے، قام اعرابی یوم الجمل، ایک مرد عرب کھڑا ہوا اور عرض کیا اتقولو یا امیر المومنین اللہ واحد. امیر المومنین کیا آپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ واحد ہے؟ امیر المومنین کیا آپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ واحد ہے؟ یعنی مرد عرب جانتا تھا کہ امیر المومنین واحد نہیں مانتے. وَعَمَلَ حَمَلَ عَلَيْهِ النَّاسِ أَصْحَابُهُ، حضرت کے صحابہ نے اسے پکڑ لیا. فرمایا دیکھتا نہیں تو امیر المومنین مصروف ہیں دوسرے کلام میں، تو یہ بات کر رہا ہے، لیکن در علی تو حلم کا منبع ہے. فرمایا ہٹو اس کے پاس سے. یہ بھی واحد کے معنی وہی مانگنا چاہتا ہے جس کا ارادہ ہم قوم سے کر رہے ہیں کہ قوم اس معنی میں واحد مانے. واہ، یہ ہے علم امام. فرمایا یہ جو کہہ رہا ہے کہ کیا آپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ واحد ہے، یہ اس کی وحدانیت کا منکر نہیں ہے، مگر یہ اسی معنی میں میری زبان سے سننا چاہتا ہے. اس لیے کہ یقین ہے کہ علی جو معنی بیان کریں گے وہ سچ ہوں گے. چھوڑ دو اسے. ہم جو اس قوم سے ارادہ کر رہے ہیں ہم بھی اسی وحدانیت، اسی واحد کا ارادہ کر رہے ہیں. پھر فرمایا اے مرد عرب، قول القائل هو الواحد علی 4 اقسام. جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، واحد، احد نہیں، واحد، تو اس واحد کی 4 قسمیں ہیں. اس واحد کی 4 قسمیں ہیں. لا یجوزان، 2 تو اللہ میں 2 قسمیں تو اللہ کے لیے استعمال کرنا، آپ حضرات میری طرف متوجہ رہیں. 2 قسمیں تو واحد کی اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے.
وَيُثْبِتَانِ فِيهِ، اور دو قسم کا واحد استعمال کرنا اللہ کے لیے ثابت ہے۔ امیر المومنین ان باتوں کو سوائے باب مدینہ العلم کے کوئی اور نہیں بتلا سکتا۔ کاش ان منبروں سے یہ مطالب بیان کیے جائیں۔ اور اس حدیث کو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے توحید میں نقل کیا ہے۔ فرمایا دو قسمیں، ترجمہ کروں گا بس، جو اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک تو وہ واحد جو من باب العدد ہے، گنتی 1 2 3 4 5 کہ عدد والا واحد اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ عدد والا واحد جو ہے اس میں ایک کے بعد دو آتا ہے، لیکن اللہ ایسا ایک ہے کہ لا ثانیہ لہو، اس کا دوسرا نہیں ہے۔ سمجھ بھائی بنتا، تو لہذا واحد اس معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرا واحد، واحد نوعی، مثلا انسان ایک نوع ہے جنس کی، جنس ہے حیوان، انسان نوع واحد ایک نوع ہے جنس کی۔ فرمایا یہ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس میں جو کہا ہے نوع ہے ایک جنس کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے مشابہ ہے، اور اللہ کسی چیز کے مشابہ نہیں ہے۔ تو لہذا یہ دونوں واحد، دیکھا نہج البلاغہ اس لیے اہم ہے، دونوں واحد اللہ کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ فرمایا اے مرد عرب، اللہ کو دو معنی میں واحد استعمال کرتے ہیں۔ ایک واحد تو اس معنی میں کہ لیس لہو فی الاشیاء شبہ، اللہ واحد ہے یعنی تمام چیزوں میں کوئی اس کا مشابہ نہیں ہے۔ تمام چیزوں میں، بہت ٹائم ہے ابھی، اللہ ایک ہے یعنی تمام چیزوں میں اس کا کوئی مشابہ نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ فرمایا کذالک ربنا، اے مرد اعرابی ہمارا رب ایسا ہی ہے کہ کوئی اس کے مشابہ نہیں ہے۔ تو فرمایا ایک واحد تو اس معنی میں ہے کہ اللہ کو کہہ سکتے ہیں کہ واحد ہے یعنی اس کے کوئی مشابہ نہیں ہے، اور ایک اس معنی میں احدی المعنی کہ اللہ ایک ہے یعنی نہ اس کے وجود کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، نہ وہ ذہن میں آ سکتا ہے، نہ وہ وہم میں آ سکتا ہے، نہ وہ عقل میں آ سکتا ہے۔ وہم میں جو آئے وہ خالق نہیں ہے، وہ مخلوق ہوا کرتی ہے۔ ذہن میں جو آئے وہ نظروں کے سامنے موجود ہوا کرتا ہے، اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو فرمایا اللہ واحد ہے، ان دو معنی میں صحیح ہے اور ان دو معنی میں غلط ہے۔ یہ توضیح ہوئی اللہ کے توحید کے حضرت کے اس فقرے کی، الاحد بلا تاویل العدد، اللہ احد ہے مگر عدد کی تعویل کے حساب سے نہیں کہ گنتی والا عدد۔ ایک صلوات پڑھیں زوردار۔ یہ ایک موضوع کے ایک فکرے کی، تاکہ انجمن والے سمجھے کہ نہج البلاغہ میں کتنے موضوعات ہیں۔ دوسرا موضوع بعثت پیغمبر، بعثت انبیاء۔ فرمایا وَوَاتَرَا إِلَيْهِمْ الْأَنْبِيَاءَ لِيَسْتَادُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَا نِعْمَتِهِ وَيَحْتَجُّوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ
وَيُصِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ وَيُرُوهُمْ آیَاتِ الْمَقْدَرَةِ. فرمایا یہ دوسرا موضوع ہے نہج البلاغہ، یعنی کتنے اہم ہے نہج البلاغہ کہ اس کے کسی موضوع سے بھی آپ کنارہ کشی نہیں کر سکتے. فرمایا اللہ نے اپنے بندوں کی طرف پے در پے رسول بھیجے، مسلسل رسول بھیجے، لگاتار رسول بھیجے، ایک کے بعد دوسرا رسول بھیجا. کیوں بھیجے؟ لِيَسْتَادُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، تاکہ یہ رسول ان اللہ کے بندوں سے اس میثاق کے ادا کرنے کو کہیں کہ جو انہوں نے عالم ارواح میں کیا تھا، جو عہد عالم ارواح میں کیا تھا اس کو طلب کرنے کے لیے، اس کی ادا کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا. سمجھا آپ؟ نہیں تو طلب ادا کرنے کے لیے وہ کہے گا جو خود کبھی اس میثاق کو نہ بھولا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کے قریب کبھی کفر نہیں آیا، کبھی نفاق نہیں آیا. مومن پیدا ہوئے، مومن گئے. غیر مومن بھولا کرتا ہے، مومن نہیں بھولا کرتا میثاق کو. تو اللہ نے انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ ادائے میثاق فطرت کرائیں ان سے. میثاق اور وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَ نعمتِ، اور انہیں یاد دلائیں کہ اس نعمت کو کہ جسے یہ بھول گئے ہیں، جسے یہ بھول گئے ہیں. وہ نعمت کون سی تھی کہ جسے بھولے تھے؟ میثاق تھا توحید کا، اور نعمت تھی ولایت محمد و آل محمد کی، کہ اللہ کی توحید کا کو بھی کہیں ادا کرو، اور محمد و آل محمد کی ولایت کو بھی کہیں کہ جس نعمت کو تم بھول گئے ہو اس نعمت کو یاد کر لو. آل محمد کی مودت اور ولایت نعمت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. میں تنقیص نہیں کر رہا ہوں، کیا حق ہے مجھے احکام الہی کی؟ نماز کو نعمت نہیں کہا، پورا قرآن پڑھیں روزے کو نعمت نہیں کہا، حافظان قرآن بھی ہیں حج کو نعمت نہیں کہا، صلہ رحم کو ایسا نہیں ہے، صلہ رحم کو نعمت نہیں کہا، بیواؤں کی فریاد رسی کو نعمت نہیں کہا، قرآن کے حفظ کرنے کو نعمت نہیں کہا، قرآن کے پڑھنے کو نعمت نہیں کہا، قرآن کے پڑھانے کو نعمت نہیں کہا. نعمت کہا تو علی کی ولایت کو نعمت کہا. الیوم اکملت لکم دینکم. مولا علی کی ولایت کو نعمت، اسے یاد دلانے کے لیے نبی بھیجے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ امیر المومنین کی ولایت اسی امت میں نہیں، ہر امت پہ فرض رہی. جب کوئی نہ تھا سوائے آدم کے تب بھی علی کی ولایت تھی، اور جب کچھ نہ رہے گا تب بھی علی کی ولایت رہے گی. علی کی ولایت اول بھی ہے، علی کی ولایت آخر بھی ہے. امیر المومنین کی ولایت مولا علی ہی کی نہیں، سیدہ کی بھی ہے. چونکہ میں شہزادی کا ذاکر ہوں، دو فقرے سمجھے آپ؟ نہیں یہ تو کہ مجھے موضوع دیتے بی بی کا اس پہ پڑھتا، میں تو انہیں کا ذاکر ہوں. لیکن بہرحال فرمایا دارت پہ حل قرون الاولا علی معرفتہا، دارت قرون الاولا، کہ فاطمہ کی معرفت پر تمام صدیاں گزر گئی ہیں گردش کرتے کرتے.
آدم معرفت فاطمہ یعنی ولایت فاطمہ، نوح ولایت فاطمہ. دنیا میں یہی ایک خاندان ایسا ہے کہ جس میں باپ کی بھی محبت امت پر واجب، ماں کی بھی محبت امت پر واجب، بیٹوں کی محبت بھی امت پر واجب. نوح کی محبت واجب ہے مگر نوح کی تمام اولاد کی محبت واجب نہیں ہے. نوح کی بیوی کی محبت واجب نہیں ہے یا نہیں ہے؟ یہ شرف اسی گھر کو ہے کہ سب کی محبت واجب ہے. کیوں نہ ہو، یہی تو نعمت ازلی ہے کہ جس کے یاد دلانے کے لیے رسولوں کی بعثت کی گئی ہے. فرمایا وَيُذَكِّرُهُمْ منسیہ. بھائی مشکور، میں مدرس آدمی ہوں، ٹائم ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے بتا دینا. مجھے یاد نہیں ٹائم، میں تو اب بیٹھا ہوں. وَيُذَكِّرُهُمْ منسیہ نعمتیں وَيَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ. اور انبیاء کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ تبلیغ کے ذریعے سے حجت پیش کریں. تبلیغ مطلق ہے، ضروری نہیں ہے تبلیغ ہر وقت زبان سے ہو. کبھی تبلیغ زبان سے ہوتی ہے اور کبھی تبلیغ ہاتھوں پر سنگریزے لے کر ہوتی ہے. سمجھے آپ نہیں؟ کبھی تبلیغ قرآن سنا کر ہوتی ہے اور کبھی تبلیغ علی کو ہاتھوں پر اٹھا کر ہوتی ہے. کبھی تبلیغ بستر پر سلا کر ہوتی ہے اور کبھی تبلیغ مباہلے میں لے جا کر ہوتی ہے. اللہ کا نبی رسولوں کی بعثت اسی لیے ہوئی ہے کہ وہ حجت پیش کریں، اللہ کی دلیل پیش کریں. کس کے ذریعے سے؟ تبلیغ کے ذریعے سے مخالفین پر. مباہلے میں کسے لے گئے؟ دوبارہ نہیں پڑھ رہے ہیں. کسے لے گئے مباہلے میں؟ نصارہ پر بطور حجت لے گئے نہیں لے گئے؟ دلیل قائم کرنے کے لیے اپنی صداقت کی کسے لے گئے؟ فاطمہ کو لے گئے. امام سلام اللہ علیہ وابیہا وبالہا وبنیہا. امام حسن کو لے گئے، امام حسین علیہ السلام کو لے گئے، مولا علی کو لے گئے. کیا یہ نصارہ پر احتجاج حجت پیش نہیں کی جا رہی ہے تبلیغ کے ذریعے سے؟ تبلیغ میں کچی دلیل نہیں دی جاتی، تبلیغ میں پختہ دلیل دی جاتی ہے. ایسی دلیل جسے برہان کہتے ہیں. دلیل عام دلیل ہو وہ کٹ جاتی ہے، برہان ایسی دلیل ہے جو کبھی کٹتی نہیں. تو پیغمبر مباہلے میں برہان لے کر گئے. سمجھے آپ نہیں؟ تو مجھے کہنے دیجئے کہ امیر المومنین دلیل نبوت ہے، فاطمہ دلیل نبوت ہے، حسن دلیل نبوت ہے، حسین دلیل نبوت ہے. حسین گود میں ہیں، حسن کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں. جن کا بچپنا دلیل نبوت ہو، جوانی میں کس درجہ نبوت کی دلیل رہے ہو. غور فرمائیں، دلیل نبوت ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر کوئی اس دلیل کو رد کرے وہ نصارہ سے بھی بدتر ہے. فدق کے مسئلے میں رد کیا یا نہیں کیا؟ یہ 4 تن کی گواہی رد نہیں کی جا رہی تھی، یہ برہان نبی کا انکار کیا جا رہا تھا. صلوات پر محمد و آل محمد. وَيَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ وَيُسِيرُ لَهُمْ. کہتے ہیں صاحب نہج البلاغہ کوئی 2 سطر پڑھنے والا بھی نہیں ہے. کس نے کہہ دیا 2 سطر پڑھنے والا نہیں ہے؟ کہ سننے والے نہیں ہیں. کتنی سننا چاہتے ہیں آپ؟ 10 خطبے، 20 خطبے، 50 خطبے، 1 مجلس، 2 مجلس، 10 مجلس.
یسیر لہم دفائن العقول. اور ان انبیاء کو مبعوث اس لیے کیا گیا تاکہ عقل کے جو خزانے دفن ہو گئے ہیں، انبیاء رسول ان خزانوں کو ابھار دیں. رسول ان خزانوں کو ابھار دیں. دیکھا، اگر کسی کو جب اندازہ ہو جائے گھر میں خزانہ ہے، تعویذ، گنڈے، مول صاحب، لیجو دیجو، تانترک، ایک ہنگامہ، جادوگر کہ صاحب کسی طریقے سے یہ ہمارے دادا کے خواب میں آیا تھا کہ یہاں خزانہ ہے، صاحب آپ جو ہے اسے نکال دیں، اتنا بٹا ہم آپ کو بھی دیں گے. انبیاء تیار ہے دینے کو نہیں، لیکن رسول خزانے ابھار رہے ہیں اور مفت ابھار رہے ہیں، کچھ مانگ بھی نہیں رہے. خزانے ابھار رہے ہیں، کچھ لے رہے ہیں نہیں لیا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. عقل کے خزانے ابھارنے کے لیے آئے، جن کے خزانے ابھر گئے اور مسلمان ہو گئے، نبی نے فرمایا اس خزانے کے ابھارنے پر اجر رسالت جو ہے وہ میرے قرابت داروں کی محبت ہے. یسیر لہم دفائن العقول ویروہم آیات المقدرہ. اور ان لوگوں کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں. سمجھا آپ نہیں؟ کبھی اوپر دکھائیں، کبھی نیچے دکھائیں. اگر نیچے دیکھنا چاہیں تو درخت کو اشارہ کریں، درخت اکھڑ کر آ جائے، پھر اشارہ کریں، پھر واپس چلا جائے. نہج البلاغہ میں ہے یہ بھی، نہج البلاغہ سے باہر نہیں پڑھیں گے. پھر اشارہ کریں، قوم کی فرمائش پر آدھا کٹ کے چلا آئے اور اتنا قریب آ جائے کہ نبی کے دوش پر بھی شاخیں رکھ لے اور وسیع کے دوش پر بھی شاخیں رکھ لے. مسلمان تو درخت سے بھی بدتر ہے. درخت بھی جانتے تھے کہ نبی کون ہے اور وسیع کون ہے، خلیفہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے. اور اوپر بھی دکھائیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانی. چاند قدرت کی نشانی ہے، سورج قدرت کی نشانی ہے. اشارہ کیا، دنیا نے دیکھا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ محمد اپنے لیے نشانی نہیں دکھا رہے ہیں، یہ تبلیغ کر رہے ہیں. اوپر کی نشانیاں بھی دکھا رہے ہیں، نیچے کی نشانیاں بھی دکھا رہے ہیں کہ دیکھو جس نے ہمیں بھیجا ہے اوپر کا بھی مالک وہی ہے، نیچے کا بھی مالک وہی ہے. اس نے ہمیں یہاں کا اختیار بھی دیا ہے، اس نے ہمیں وہاں کا اختیار بھی دیا ہے. اور عزیزوں نشانیاں دکھلائی. کبھی ستارہ در پہ اترا، نشانی ہے. کبھی چاند 2 ٹکڑے ہوا، نشانی ہے. کبھی ڈوبتا ہوا سورج پلٹا، نشانی ہے. زمین پر دکھلائی، سنگ ریزے، زبان ملی، گویا ہوئے، کلمہ پڑھا، نشانی ہے یا نہیں ہے. زمین سخت پر چلے، نشان قدم ابھرے، نشانی ہے. زمین نرم پہ چلے، نشان قدم نہیں ابھرے، نشانی ہے. اتنا چھوٹا دہانہ غار کا کبوتر نے انڈا دیے اور مکری نے جالا تنا، کفار وہاں تک آ گئے اور اللہ کے نبی اسی کے اندر ہیں. اتنے چھوٹے دہانے میں نبی کیسے گئے؟ یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اس نے اپنے نیک بندوں کو عطا کی ہیں اور ان کے ذریعے سے لوگوں پر احتجاج کیا ہے اپنی وحدانیت کا، اپنی توحید کا، اپنے سپر پاور ہونے کا. صلوات بر محمد. بھائی احمد علی، ایک موضوع ہوا، ایک چھوٹا سا موضوع، میں جو بتا کی اہمیت فرمایا. الحج کلمات قصار میں الحجر الغصیب فی الدار رہن علی خرابہا.
اگر کسی گھر میں ایک پتھر چھینا ہوا لگا ہے، یہ پیغام بھی ہے، اگر ایک اینٹ کسی گھر میں غصب کی لگی ہوئی ہے تو اس گھر کی بربادی کی ضامن ہے یہ اینٹ، یہ گھر برباد ہو جائے گا۔ اور جن گھروں میں پورے باغ کی کھجوریں کھائی گئی ہوں، بہرحال تو فرمایا کہ ایک اینٹ اگر لگی ہوئی ہے کسی کے یہاں غصب کی، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں ضمانت دیتا ہے وہ غصب کہ یہ گھر تباہ ہو جائے گا۔ آج تباہ نہیں ہوگا، کل تباہ ہوگا، تباہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اچھا، فاجر اور جھوٹا، یہ بھی موضوع ہے۔ فرمایا وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةِ الْفَاجِرِ فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالطَّافَةِ۔ کیا حضرت نے ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا بدکار کی، برے کی دوستی سے اپنے کو بچانا، ورنہ وہ تمہیں تھوڑے سے پیسوں میں بیچ دے گا۔ اگر تم نے فاجر سے دوستی کی ہے، خوش نہ ہونا، تھوڑے سے پیسوں میں بیچ دے گا، سمجھا آپ نہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ دوستی کرنے کے لیے بھی صحیح انتخاب کریں۔ بچے، نوجوان، سڑک پر چلنے والے ہر آدمی کو اپنا دوست نہ سمجھو، کلاس کے تمام ہم کلاس کو دوست نہ سمجھو، نوکری کے محکمے کے تمام اہلکاران کو اپنا دوست نہ سمجھو، محلے کے ہر فرد کو اپنا دوست نہ سمجھو۔ علی کے چاہنے والے کا دوست فاجر نہیں ہوا کرتا، ہمیشہ صالح ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے امیر المومنین کے صحیح ماننے والوں میں آج تک فہرست میں صالحین ہی صالحین ہیں، کوئی فاجر نہیں ہے۔ تو فرمایا ایاکا ومصادقۃ الفاجر، اپنے کو بدکار کی۔ آئیے مول صاحب، بڑی دیر کی مہربان، آتے آتے آگے آ جاؤ۔ ناظر البلاغہ، اس جنس کا دنیا میں نہیں، اس جنس کا دنیا میں نہیں کوئی خریدار، فیاض ہے لیکن شہ مظلوم کی سرکار، افسردہ نہ ہو غنچۂ امید کھلے گا، کھل جائیں گی آنکھیں وہ صلہ تجھ کو ملے گا۔ اس جنس کے مولا خریدار ہیں۔ فرمایا بدکار کی دوستی سے اپنے کو بچانا، ورنہ ٹکے میں بیچ دے گا۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْكَذَّابِ، باب تہذیب، فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ وَيُبَعِّدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ۔ فرمایا دیکھو، کاذب سے بھی دوستی نہ کرنا، جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، اس لیے یہ میرے الفاظ ہیں، اس لیے کہ تمہیں صادقین کے ساتھ رہنا ہے۔ جھوٹے سے دوستی کی صادقین کے یہاں گنجائش نہیں ہے، تمہیں مباہلہ کے سچوں کے ساتھ رہنا ہے، لہذا جھوٹ کو دخل نہ دو، جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ جھوٹے کی دوستی، جھوٹا دوست ایسا ہے کالسراب، جیسے سراب، آپ جانتے ہیں سراب، ریت کا وہ میدان
جو پیاسے کو دور سے دریا نظر آئے، پیاسا دیکھے تو یہ سمجھے وہ دریا لہریں مار رہا ہے، اور جب قریب جائے وہ ریت کا میدان۔ تو فرمایا جھوٹا جو ہے مثل سراب کے ہے، جس طرح ریت کے دریا کے کنارے پہنچنے کے بعد یا ریت کے میدان میں پہنچنے کے بعد پیاسے کو ایک قطرہ پانی کا ملنے والا نہیں ہے، تمہیں کاذب کی دوستی سے ایک ذرہ آخرت ملنے والی نہیں ہے۔ یقرب علیک القریب، یہ کاذب جو ہے دور جو چیز ہے اسے قریب کر کے دکھائے گا، جو چیز دور ہے ملنے والی نہیں ہے اسے قریب کر کے دکھائے گا۔ تو یہ کر لے، تجھے افسری مل جائے گی، اتنے پیسے دے دے، ریاست مل جائے گی، اتنی رشوت دے دے، وہ فلاں زمین تیرے نام ہو جائے گی، فلاں منتری کو بلا لے، پھر تجھے فلاں کا گھر میں زبردستی دلوا دوں گا، نہیں ملنے والا ہے۔ یقرب علیک البعید، جو چیز بعید ہے اسے قریب کر کے دکھا رہا ہے۔ وَيُبَعِدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبُ، اور جو چیز قریب ہے اسے دور کر کے دکھا رہا ہے۔ قریب کیا ہے؟ موت قریب ہے۔ ارے کھا پی موج اڑا، ابھی تو جوان ہے، موت کہاں آ رہی ہے؟ سمجھے آپ نہیں؟ جتنا ہاتھ لگے لے لے، سمجھے نہیں؟ بعد میں اگر تو زیادہ ہی اللہ والا ہے، تجارت کر، خوب نفع کما، بعد میں جس کا چھینا ہے اتنا ہی اسے بچا کے پھر دے دینا۔ سمجھے آپ نہیں؟ کما خوب، خوب چھین، تبرک تقسیم کرنا اچھا، نظر نیاز خوب کرنا، یہ کیا ہے؟ غلط چیز کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ در اہل بیت تک پہنچنے کے لیے غلط شے کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر ہر شے وسیلہ بن جایا کرتی تو پھر تو ایرے غیرے بھی وسیلہ بن جاتے۔ تو فرمایا یقرب علیک البعید، دور والی چیز کو تجھے قریب بنا کر، بتا کر، تجھ پہ قریب کر کے دکھا رہا ہے، تو جھوٹے سے بچو، فاجر سے بچو۔ جھوٹ ایک مستقل موضوع ہے نہج البلاغہ میں۔ فرمایا جانب الکذبہ فإنہ مجانب للایمان، تم جھوٹ سے پرہیز کرو، اس لیے کہ جھوٹ ایمان کو کنارے لگا دیتا ہے۔ تھکان تو محسوس نہیں کر رہے، اس لیے کہ موضوع خشک ہے، اس میں میرا قصور نہیں، انجمن والوں کا قصور ہے۔ جانب الکذبہ، جھوٹ کو سے کنارے ہو جاؤ، کیوں؟ فَإِنَّهُ مُجَانِبٌ لِلْإِيمَانِ، اس لیے کہ جھوٹ جو ہے وہ تمہارے سے ایمان کو کنارے لگا دے گا، ایمان الگ کر دے گا، ایمان ذرہ برابر نہیں رہے گا۔ جب ایمان نہیں ملے گا تو کلے ایمان کیسے ملیں گے؟ ایک حدیث سے استفادہ کروں، اگر سے نہج البلاغہ سے ہٹ کے، اے علی تیری محبت کا نام ایمان ہے، یعنی علی کی محبت میں جھوٹ نہیں ہے، علی کے محب کے یہاں بدکاری نہیں ہے، علی کے محب کے یہاں فجور نہیں ہے، علی کے محب کے یہاں کذابیت نہیں ہے۔ سمجھے آپ نہیں؟ تو فرمایا تو کتنے موضوع ہیں نہج البلاغہ میں، ایک موضوع ہم ذاکرین کے لیے بھی نہج البلاغہ میں سے فرمایا ان الحکماء ان اذا کان الکلام صوابا کان دواء واذا کان خطاء کان داء۔ فرمایا حکماء، حکیم، خطیب، ذاکر، قوم کے ٹھیکیدار، ذمہ دار، ذاکرین،
فرمایا کہ جب حکیم اور خطیب غلط بات کہے تو پھر وہ صحیح بات کہے تو وہ صحیح بات دوا بن جاتی ہے. اس سے بہتر اور مختصر تعبیر کوئی اور نہیں ہو سکتی. فرمایا جب حکیم خطیب صحیح بولتا ہے تو وہ صحیح بولنا دوا بنتا ہے. واعظ کے جلسات دوا اسی لیے تو ہیں کہ واعظ سچی بات کہتا ہے. سمجھا آپ نے؟ ائمہ کی نشست میں کوئی گمراہ ہو کر تو نہیں اٹھا. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمیشہ سچ بات کہتے تھے, صحیح بات کہتے تھے. جب صحیح بات کہتے تھے کوئی ہشام بنا, کوئی مومن طاق بنا, کوئی جابر جوفی بنا, کوئی مفضل بنا. بنے نہیں, کہاں سے بنے؟ یہ ائمہ کے بیٹھکوں میں, جلسوں میں, نشست گاہوں میں ائمہ کی صحیح بیانی, صداقت سے بھرے ہوئے ارشادات ہیں, یہ سبب بنے. سمجھا آپ نہیں؟ اور فرمایا اذا کان خطان, جب حکیم کا کلام غلط ہو, غلط بات کہے, دھوکہ دے, بس تمہیں تو ماتم کافی ہے, نماز کی ضرورت نہیں, صلہ رحم کی ضرورت نہیں, یتیم کی خبرگیری کی ضرورت نہیں, بیواؤں کی فریاد رسی کی ضرورت نہیں, تو کیا ہوگا؟ کانا دان. پھر یہی کلام خطیب کا مرض بن جائے گا. خطیب کا غلط کلام مرض بن جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرض بھی خطیبوں کی طرف سے ہے اور دوا بھی خطیبوں کی طرف سے ہے. اب یہ قوم کا فرض ہے کہ انتخاب کرے کہ دوا لینی ہے یا بیماری لینی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. شد بس ایک 2 منٹ اور. نہج البلاغہ میں مستقل, اب نہج البلاغہ آپ موضوع دیں مجھ ایسے جاہل کو دیں تو پھر گھنٹہ کیا ہوتا ہے. صاحب تلوار کیوں نہیں اٹھائی, یہ بھی مستقل موضوع ہے نہج البلاغہ میں. فرمایا فَنَظَرْتُ فَإِذَا لَيْسَ لِي مُعِينٌ إِلَّا أَهْلُ بَيْتِي فَظَنِنْتُ بِهِمْ عَنِ الْمَوْتِ وَشَرِبْتُ شربت علی الشجا. فرمایا کہ میں نے چاروں طرف دیکھا تو میرے اہل بیت کے سوا کوئی مجھے اپنا مددگار نظر نہیں آیا. آخر امام ہر وقت موضع نہیں دکھایا کرتا. جنگ احد میں پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو فرمایا تلوار نہ اٹھا کر اپنے اہل بیت کو بچا لیا, اور میں نے ایسے عالم میں صبر کیا وَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَضَا وَفِي الْحَلْقِ شَجَا, کہ میری آنکھ میں تنکا پڑا ہوا تھا اور گلے میں ہڈی اٹکی ہوئی تھی. جب ہڈی اٹکی ہو تو پینا کتنا دشوار ہوتا ہے, اور جب آنکھ میں تنکا ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. سمجھے آپ نے عزیزوں؟ میں اب چونکہ وقت ہو گیا ورنہ بہت خوش پڑتا اس سلسلے میں نہج البلاغہ کے. لیکن عزیزوں, امیر المومنین نے کتنے سال, 50 سال اسی عالم میں پانی پیا, کھانا کھایا, اور 50 سال تنکا پڑی ہوئی آنکھ کی تکلیف برداشت کی. امیر المومنین نہج البلاغہ جس کی زبان کا اثر ہے, کتنے بڑے مظلوم ہیں آپ. آپ سے بڑا تو کوئی مظلوم دنیا میں نہ ہوا نہ ہوئے گا. مولا کتنے بھی جتنا بھی تیری مظلومی پہ رویا جائے, کربلا تو بعد میں ہے, مولا آپ کی مظلومی پہلے ہے. آقا
آپ ہی مظلوم نہیں، آپ کی زوجہ اور حسنین کی ماں اور نبی کی دختر اور نبوت کی ملکہ، جنت کی عورتوں کی سردار، نبی کے دل کا سرور، کتنی بڑی مظلومہ ہیں؟ دیکھا ہے کہیں؟ اگر عزیزوں ایک ادنا عورت بھی مر جائے اسلام میں تو اہل محلہ کو اس کی بھی اطلاع دی جاتی ہے، لیکن اللہ رے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کتنا ظلم ہوا تھا۔ ابن عباس سے روایت ہے امیر المومنین نے بعد شہادت جناب صدیقہ طاہرہ سرحانے دیکھا ایک رقعہ لکھا ہوا ہے اور اس رقعے میں وصیت تحریر ہے، ابوالحسن فاطمہ گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے، میرے بابا میرے رسول ہیں، علی ابوالحسن جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے، ابوالحسن میں وصیت کر رہی ہوں مجھے غسل رات کو دینا، مجھے کفن رات کو پہنانا، خلوت رات میں لگانا، یعنی بی بی نہیں چاہتی کہ غسل بھی دن میں دیا جائے، کفن بھی دن میں پہنایا جائے، خلوت بھی دن میں کیا جائے، اور ابوالحسن میری وصیت ہے کہ لا تولم احدن، ارے میری موت سے کسی کو مطلع نہ کرنا، میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، ابوالحسن میری اولاد پر قیامت تک میرا سلام ہو۔ کتنا ظلم ہوا ہوگا جو فاطمہ زہرا وصیت کر رہی ہیں کہ میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو۔ امام مولا علی چونکہ بیٹے کی رخصت کی آنے والی رات ہے نا، میرے مولا کو میں ماں کی مصیبت کب میں پرسا دوں؟ حسین مصیبتیں تو تمہیں میراث میں ملی ہے حسین، باپ مظلوم، بھائی مظلوم، ماں مظلومہ، نانا مظلوم۔ مولا علی ایک مرتبہ جناب ابو ذر سے فرمایا، امام حسن سے فرمایا بیٹا حسن ابو ذر کو بلا لاؤ۔ ابو ذر آئے فحملہ الی مصلاھا، مولا علی اور حضرت ابو ذر نے شہزادی کو مصلی پر لٹا دیا۔ بالی نے نماز پڑھی اور پھر 2 رکعت نماز بعد میں الگ ادا کی، بارگاہ معبود میں ہاتھ بلند کر دیے، پروردگارا ستدفن ابنت نبی کا سران، نبی کا سران، اے میرے معبود تیرے نبی کی بیٹی کو چھپا کر دفن کر رہا ہوں۔ اور ایک ایسی مصیبت تھی جس کے در پہ فرشتے آتے ہو اسے چھپا کر دفن کیا جائے، اور جب قبر میں رکھا ایک مرتبہ قبر رسالت مآب کی طرف حسرت کی نظروں سے دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، عرض کیا یا رسول اللہ ہذہ بنتو کیا، اے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ گئی، اسریت اللہ کے بیگم فاطمہ کتنی جلد آپ سے مل گئی، ایک اللہ صبری انہا، اے اللہ کے رسول علی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، فاطمہ کی جدائی پر علی کیسے صبر کرے؟ جب قبر میں دفن کر چکے، بہار الانوار میں ہے کہ ہاتھ بلند کیے، اے میرے معبود اخرجتہا من الظلمات الی النور، فاطمہ کو تو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے گیا۔ یہ کہنا تھا کہ چاروں طرف سے قبر
ایک ایک میل تک نورانی ہو گئی. ارے جو بیوی ایسی ہو اسے اس طرح چھپا کر دفن کیا جائے. جب بیوی تو فکرے جب بیوی کا جنازہ اٹھانے لگے ایک مرتبہ چھوٹے بیٹے سے کہا, بڑے بیٹے سے کہا, بچوں ماں کو خدا حافظ تو کہو. حسن ماں کے قدموں سے لپٹ گئے. ارے پیاری ماں خدا حافظ, تہجد گزار ماں خدا حافظ, ارے راتوں کو قرآن سنانے والی ماں خدا حافظ. بیٹا حسین تم بھی تو خدا حافظ کہو. باپ کی طرف دیکھا, ماں کے جنازے کی طرف دیکھا, روتے ہوئے عرض گزار ہوئے, بابا میں اس وقت تک خدا حافظ نہ کہوں گا جب تک اماں مجھے گود میں نہ لے. ارے بندے کفن کھلے, ہاتھ نمودار ہوئے. ارے میرے کربلا والے حسین میرے گلے سے لپٹ جا. ماں کے گلے سے لپٹ گئے, ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ دیے, رخسار سے رخسار بولنے لگے, اماں پھر مجھے کب گودی میں لوگی. ارے میرے لال جب تو 28 رجب کا دن گزر کے قیامت کی رات کو جب تو میرے رخصت کے لیے آئے گا قبر پر, یہ ماں تجھے گود میں لے گی. ارے وہی وقت آ گیا, رات کا اندھیرا ہے. نانا کی قبر کو خدا حافظ کہا, بھائی کی قبر کو خدا حافظ کہا, ماں کی قبر سے لپٹ گئے. پیاری ماں خدا حافظ, اماں مجھے گود میں لے لو. شاید عالم مانا میں ہاتھ نکالے ہو, بیٹے کو گود میں لیا ہو. اماں میرا ساتھ کون رہے گا اماں, مجھے تو کربلا بسانی ہے اماں. ارے میرے لال یہ ماں تیرے ساتھ رہے گی. ارے جب کربلا میں کوئی نہ رہا, شمر خنجر لے کر بڑھا, فاطمہ گلے سے لپٹ گئی. ارے میرے بچے یہ تیری غمزدہ ماں تجھ سے الگ نہیں ہے. ماں لپٹی رہی, گلا کٹتا رہا, نو کے نیزہ پہ سر بشکل فتح اسلام بلند ہو گیا. نہج البلاغہ کے صاحب کا بیٹا نو کے نیزہ سے اللہ کی توحید کو ثابت کرنے لگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا تیرے واسطہ اہل بیت اطہار کا اس مجلس عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما. پروردگارا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما, جو مقروض ہیں قرض سے نجات عنایت فرما. پروردگارا جو بچے برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما. جو پڑھ رہے ہیں پروردگارا انہیں کامرانی و کامیابی عطا فرما. پروردگارا جو مومنین آئے ہیں حسین مظلوم کے عزادار ان سب کی عمروں میں مال خیر و عافیت و صحت و سلامت طولانی فرماؤ. انجمنوں بانیان مجالس کو پروردگارا ان سب کو پروردگارا آفت ارضی و سماوی سے محفوظ فرماؤ. ذکر اہل بیت ذاکرین کو خلوص سے کرنے کی توفیق عنایت فرماؤ. سامعین کو خلوص سے سننے کی توفیق عنایت فرماؤ. رہبر معظم و جملہ علماء عالم کی عمروں کو مال خیر طولانی فرماؤ. مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. ہم میں جو مشتاق سفر حج و زیارت ہیں انہیں شرف سے مشرف فرماؤ. ہمارے ملک ہندوستان کی سرحد کی بحق ذکر اہل بیت علیہ السلام حفاظت تامہ فرماؤ.
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگارا ہمیں تو مجلس پڑھنے کا ثواب اور سننے کا ثواب سامعین کو ملنے والا ہے، اس ثواب میں ہمارے ماں باپ اور ہمارے اساتذہ کو برابر کا شریک اور سہیم اور حصہ دار قرار دے۔ ربنا تقبل